بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریزی زبان میں ایس آف سپیڈز کہلانے والا یہ پتہ، جسے اردو میں حکم کا اکا کہتے ہیں، ڈیتھ کارڈ یعنی موت کا پتہ یا ٹیکس کارڈ بھی کہلاتا ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں حکم کے اکے کو برطانوی فوج کے ایک ڈویژن اور برطانوی انڈین آرمی کے ایک ڈویژن کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ ویتنام جنگ کے دوران بھی حکم کا اکا، جسے موت کا کارڈ بھی کہتے ہیں، نفسیاتی جنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ امریکی فوجی اس کارڈ کو لاشوں کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے یا چھاپوں کے دوران دیہات میں پھیلا دیا کرتے تھے۔ چند امریکی فوجی اس پتے کو امن مخالف علامت کے طور پر اپنے ہیلمٹ پر لگا لیا کرتے تھے۔ امریکی فوجیوں کا ماننا تھا کہ اس کارڈ کے استعمال سے ویتنام سپاہی خوفزدہ ہو جائیں گے اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ اس پتے کے ساتھ ویتنام میں کسی قسم کی تہمات نہیں جڑی تھیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ امریکی فوجیوں کے حوصلے بلند کرنے میں اس پتے کا اہم کردار رہا۔ 2003 میں امریکی فوجیوں کو انتہائی مطلوب عراقی افراد کی فہرست جاری ہوئی، تو یہ بھی پتوں کی شکل میں تھی، جس میں ہر ایک پتے پر ایک مطلوب عراقی اہلکار کی تصویر موجود تھی۔ صدام حسین کی شکل حکم کے اکے پر موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے کی تصویر چڑیا کے اکے پر لگی ہوئی تھی۔ لیکن 1805 میں لندن کے ایک رہائشی شخص کے لیے حکم کا اکا واقعی موت کا پتہ ثابت ہوا، جب اس نے ٹیکس سے بچنے کی کوشش میں اس پتے کا استعمال کیا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ واضح رہے کہ یورپ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں جوا قابل ٹیکس آمدن شمار کیا جاتا ہے اور کئی ریاستوں کی سرکاری آمدن کا ذریعہ بھی ہے۔ صرف برطانیہ میں 2024 اور 25 سال میں جوئے پر عائد ٹیکسوں سے 3.6 ارب پاؤنڈ اکٹھا ہوا۔ واضح رہے کہ جوا کھیلنے والوں کے لیے منافع پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا، بلکہ جس رقم سے جوا کھیلنے کی ابتدا ہوتی ہے وہی قابل ٹیکس ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا جب قانون مختلف تھا۔ 1588 سے 1960 کے درمیان تاش کے پتوں کے کھیل پر ٹیکس لگتا تھا، اور 1765 میں ایک قانون متعارف کروایا گیا جس کے تحت پتے بنانے والوں اور بیچنے والوں کو یہ ٹیکس دینا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ٹیکس آفس ہی حکم کا اکا پرنٹ کرتا تھا، جس کے لیے دھاتی پلیٹیں استعمال ہوتی تھیں اور چھپائی کا عمل کافی مہنگا تھا۔ یہ پتے خرید کر ٹیکس ادا کیا جاتا تھا، اور اس لیے ان پتوں کی نقالی کرنا مشکل تھا۔ برطانیہ کی آکسفورڈ اسٹریٹ کے رچرڈ ہارڈنگ کے پاس بھی کارڈ بنانے اور بیچنے کا لائسنس تھا، جن کا کاروبار کافی اچھا تھا، لیکن وہ ٹیکس آفس سے زیادہ پتے نہیں خریدتے تھے۔ اس معاملے پر تفتیش کا آغاز ہوا تو ٹیکس دفتر کے ایک اہلکار نے ان کی دکان سے پتے خریدے اور دیکھا کہ حکم کا اکا اصلی نہیں ہے، یعنی وہ سرکاری پرنٹنگ پریس سے نہیں چھپا تھا۔ لیکن جب تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایک دوست نے رچرڈ کو اپنی ایک عمارت کا پچھلا حصہ کرائے پر دے رکھا تھا۔ اس جگہ سے حکم کے 2000 اکے دریافت ہوئے۔ رچرڈ کی بیٹی کے گھر سے مزید پتے ملے اور پھر وہ پرنٹنگ پلیٹیں بھی مل گئیں، جن کو استعمال کرتے ہوئے حکم کے اکے کی سرکاری نقل بنائی جا رہی تھی۔ جب مقدمہ چلا تو یہ بھی ثابت ہوا کہ رچرڈ اپنے پتے سرکاری ریٹ پر ہی بیچ رہے تھے، لیکن ٹیکس نہیں دے رہے تھے۔ یہ بھی علم ہوا کہ انہوں نے ایک شخص سے کاپر کی نقش نگاری کروانے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص نے عدالت کو بتایا کہ رچرڈ نے ان کو اپنے گھر بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ کاپر پر نقش نگاری جانتا ہے۔ میں نے بتایا کہ نہیں، تو اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کیا اور پلیٹوں پر نقش نگاری کے لیے کہا۔ لیکن لیڈ بیٹر واقعی یہ کام نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے رچرڈ کا رابطہ بننگ نامی شخص سے کروایا، لیکن عدالت کو بتایا گیا کہ بننگ نے لیڈ بیٹر سے کہا کہ خدا کے لیے تم جانتے ہو کہ یہ کیا کام ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ اکے کا ڈیزائن بنوا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو یہ کسی مجسٹریٹ کو دینا ہوگا۔ لیڈ بیٹر کی گواہی کے مطابق ایک دن رچرڈ ان کے پاس آئے اور یہ کہتے ہوئے ڈیزائن کی پلیٹیں چھپانے کی درخواست کی کہ ان کے مکان کی تلاشی لی جا رہی ہے، اس لیے میں نے پلیٹیں چھپا دیں۔ 21 ستمبر 1805 کے دن رچرڈ کو مجرم قرار دیتے ہوئے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، جس پر 2 ماہ بعد عمل بھی ہو گیا۔